अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, अच्छी होंगी और मेरे व्लॉग्स एक बार फिर से आप इंजॉय कर रही होंगी। तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते का बीच में जो गैप आया, मुझे अच्छी तरह उसका एहसास है कि मैं आप लोगों से गपशप नहीं कर सकी। उसकी वजह फिर मैंने आपको बता दी थी कि मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, जिसकी वजह से खाने तो मैंने बहुत बनाए लेकिन मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जी हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुझे स्ट्राइक कर जाती है, आम रूटीन से वो चीज़ मुझे डिफरेंट सी नज़र आती है, तो एकदम मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे अपने डियर व्यूअर्स से शेयर करूं। आज रब्बानी भाई ने बताया कि सब्जियां भी लाने वाली हैं, कुछ और चीज़ें दो तीन उसने बताई कि वो लाने वाली हैं। तो जनाब जी, मैं बाज़ार गई, हमारे घर के करीब नज़दीक ही 5-10 मिनट की ड्राइव पे बाज़ार है, जिसमें दुनिया की हर चीज़ मिलती है। बाज़ार कहना तो इसको ज़्यादती होगी, बल्कि बाज़ारी कहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा सा बाज़ार है। जी हाँ, तो मैं सब्ज़ियों की दुकान के पास गाड़ी में बैठी थी और सब्ज़ियां बता रही थी कि क्या क्या लेना है। बाई द टाइम वो सब्ज़ी लेने गया दुकान से, एक फ़कीरनी आई। जी हाँ, एक फ़कीरनी मेरे पास आई और शीशा टक टक करके उसने कहा, जी मुझे एक दवाई ले दे। मैंने कहा कौन सी दवाई? सामने ही ये फार्मेसी थी, बिल्कुल सामने, बल्कि मेरी गाड़ी फार्मेसी के ही सामने खड़ी थी। तो मैंने कहा कौन सी दवाई? उसने दवाई का नाम बताया। मैंने कहा ये दवाई किस लिए तुम्हें चाहिए? उसने जो जवाब दिया वो मेरे लिए हैरान कुन जवाब था। मीडिया इतना ज़्यादा जो है मीडिया ने इतनी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, इतना नॉलेज दिया है कि मैं हैरान हूँ कि एक सारा दिन भीख मांगने वाली जवान औरत, जिसको मैं 12 महीने प्रेग्नेंट देखती हूँ और फिर उसके बाद एक बच्चा कुछ अर्सा उसके पास होता है और फिर वो बच्चा गायब हो जाता है, अगेन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस औरत को मैं अरसा दराज से इसी बाज़ारी में मांगते हुए देखती हूँ। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर मेरे पास ज़रूर आती है। तो जनाब, मैंने उससे पूछा कि ये दवाई तुम्हें किस लिए चाहिए, क्यों खानी है तुमने? तो उसने कहा कि देखिए जी, मेरी स्किन जो है ना उस पर दाग पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे ये दवाई चाहिए। मैंने कहा ये दवाई तुम्हें किसने बताई है? जब तक डॉक्टर ना रिकमेंड करे वो दवाई तुम कैसे खा सकती हो? कहती है नहीं जी, मैं पहले भी खाती रही हूँ, तो इससे मेरे स्किन के दाग ठीक हो जाते हैं, तो ये दवाई मुझे ले दें। मैंने कहा अच्छा जाओ पता करके आओ कि इस यहाँ पे दवाई है और कितने की है। वो पता करके आई, खासी एक्सपेंसिव दवाई थी। अल्लाह जाने वो दवाई किस लिए थी, मुझे तो उसके नाम से कुछ पता नहीं था कि दवाई किस लिए है। तो मैंने कहा बग़ैर डॉक्टर के कहे ये तो मैं दवाई ले दूँ मैं, और इसका तुम पे कोई रिएक्शन हो जाए तो ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये तो जब तक डॉक्टर ना कहे मैं तो तुम्हें दवाई नहीं लेके दे सकती। तो आइंदा मैं ये नाम किसी से, डॉक्टर से पूछूंगी, अगर ठीक हुआ तो मैं तुम्हें फिर ले दूँगी। तो मुझे ये हैरत हुई कि एक सारा दिन धूप में भीख मांगने वाली औरत का इतना नॉलेज है कि उसको दवाई का नाम भी आता था। मैं गूगल पे उस वक्त देख सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके स्पेलिंग क्या होंगे उस दवाई के। और जनाब जी, मैंने घर आके हबी से बताया और फिर मैंने अपनी बेटी से ऑस्ट्रेलिया में भी जिक्र किया, उसका फ़ोन आया हुआ था, तो उसने बताया कि एक 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैंने वो पर्चा पकड़ा होता है दवाइयों का कि बीमार है और ये दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं, तो मैंने उसको दवाइयाँ ले दी। तो केमिस्ट कहने लगा कि आप तो इनको दवाइयाँ ले देती हैं, 2 मिनट के बाद ये आके वापस दवाइयाँ हमें दे के तो ये पैसे ले जाती हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो आज मेरे तजर्बे में, मेरे नॉलेज में ये इजाफ़ा हुआ कि इन्फॉर्मेशन कितनी फैल चुकी है और मीडिया जो है वो इन भीख मांगने वालों तक पहुंच चुका है। तो अगर इसी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम ऑनेस्टी, डिग्निटी और इस तरह की चीज़ें, ट्रैफिक के असूल, सफाई के बारे में मीडिया को यूज़ करें तो देखिए शायद उसका भी कोई असर हो जाए। ये चीज़ मुझे बहुत अपील की कि मीडिया इतना पावरफुल है कि हम क्यों ना, एक ज़माने में मुझे याद है बहुत पहले की बात है, टीवी पे ट्रैफिक के असूल बताए जाते थे, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, इस तरह करें इस तरह करें। तो अब टीवी पे स्वाय झगड़ने के, एक दूसरे को बुरा भला करने के, सियासतदानों का एक दूसरे से जो भी इख्तलाफात है उसके शो करने के अलावा और तो कुछ है ही नहीं। अगर यूट्यूब ना हो तो मेरा ख्याल है टीवी बंद ही पड़ा रहे, शायद ही उसे कोई देखे।
تو آج کی یہ چھوٹی سی بات جو میں نے نالج میں آئی، میں نے محسوس کی، میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں، کیوں نہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں اور میڈیا کو کسی پازیٹیو کام کے لیے یوز کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو، اگر ان کو اپنے چہرے کی چھائیاں جو ہیں، جو کہ یوزلی پریگننسی میں بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہیں، تو اس کو اتنی انفارمیشن ہے کہ اس کے لیے کون سی دوائی چاہیے، تو اگر ہم یہ بتاتے رہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کے یہ فائدے ہیں اور اس چیز کی یہ اہمیت ہے، تو شاید ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی اس چیز کا اثر ہو جائے۔ میں اپنے طور پر تو کوشش کرتی ہوں، لیکن میری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ ہم سب کوشش کریں اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہی اگر موٹیویٹ کر سکے تو شاید سوسائٹی میں سدھار آنے کا کوئی امکان ہو۔ میرا ڈرائیور ایک دفعہ گاڑی کا دروازہ کھول کے اسپٹ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بڑے آرام سے بتایا کہ تم یہ جو اسپٹ کر رہے ہو اس کے کیا نقصانات ہیں، مٹی میں مل کے یہ کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ ہیبٹ ایسے ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو آج تک اسپٹ کرتے نہیں دیکھا۔ اگر ایک بندہ اس چیز سے اپنی عادت کو چھوڑ سکتا ہے، تو اگر ہم اپنے طور پر آرام سے سمجھاتے رہیں ان لوگوں کو، شاید ہماری سوسائٹی میں بھی کوئی سدھار آ جائے اور ہم بھی تہذیب یافتہ لوگ کہلائیں۔ اور میں جب باہر کہیں ہم لوگ جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے میں جو چیز نوٹ کرتی تھی وہ صفائی تھی۔ ایک دفعہ ہم صبح 4 بجے تھائی لینڈ پہنچے اور جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو آپ یقین کریں اتنی صبح بندہ جو ہے نا، وہ سڑک کی جو ریلنگ لگی ہوئی تھی ایک ایک اس کی بار کو اس طرح صاف کر رہا تھا، حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور نہ ہی میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی آ کے چیک کرنے والا تھا، لیکن میں غور سے دیکھتی رہی جتنی دیر تک میری گاڑی نہیں آ گئی پک اپ کرنے کے لیے، ہوٹل کی گاڑی، تو میں اس کو آبزرو کرتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ہوتا ہے تو شرک وقت کر کے 2 ہاتھ مار کے یہ جا وہ جا، یہ کام ہو گیا ہے۔ یہ بہت سارے ملکوں میں نے دیکھا ہے۔ ہم لوگ جب چائنا میں تھے تو رات کے ٹائم بالکنی میں ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا میں نے بارش ہو رہی ہے، چھما بارش ہے۔ وہاں کا اصول تھا کہ 10 بجے کے بعد رات کو سڑکیں دھلتی ہیں۔ بارش ہو رہی ہے اور نیچے گاڑی آ رہی ہے اور وہ بارش میں پانی برسا کے سڑک کو دھو رہی ہے۔ او مائی گاڈ! میں نے کہا اگر ہمارے یہاں ہوتا تو وہ کہتے جی بارش ہو رہی ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں جانے کی، کوئی گاڑی نکالتا نا وہاں سے اپنی حاضری لگا دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈفرینٹ قوموں کی دیکھ کے دل میں یہ ہوک اٹھتی ہے کہ کاش ہم لوگ بھی ان اخلاقیات کو، ان اصولوں کو، ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں تو ہماری قوم بھی اچھا نام پیدا کر سکے، ہمارے بارے میں جو تاثرات ہیں وہ لوگوں کے چینج ہو سکیں جو ان کے ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو آج ایک چھوٹی سی یہ بات جو میں نے نوٹ کی، جو میں نے اس فقیرنی کی بات دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اس وقت آپ سے میری گپ شپ بھی ہوگی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے میرا خاندان بہت وسیع ہو گیا اور پوری دنیا میں میرا خاندان پھیل چکا ہے، اور میں جو ہوں آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی سو مینی ریلیٹیوز، ڈیئر فرینڈس، اور سب اس طرح کر کے کبھی کبھی آپ کا کوئی کمنٹ ایسا آتا ہے کہ مجھے بے اختیار میری ہنسی نکل جاتی ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ غزالہ نے ساؤتھ افریقہ سے کہا کہ آپ کے کپڑے بہت پیارے ہوتے ہیں، آپ کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، بالکل میری چوائس کے مطابق ہوتے ہیں، تو آپ کس ڈیزائنر کے کپڑے پاکستان میں لیتی ہیں اور پہنتی ہیں؟ یہ پڑھنا تھا کہ مجھے ایک دم ہنسی آ گئی۔ میں نے اسے پھر لکھا کہ میں کسی ڈیزائنر کے کپڑے نہیں پہنتی، مجھے جو کپڑا جہاں سے بھی پسند آئے، ایون پٹھانوں کے پاس سے 400-500 روپے کا پیس اگر مجھے مل جائے تو میں وہ بھی لے کے سلوا لیتی ہوں، بشرطے کہ مجھے وہ اچھا لگا۔ مجھے فلاورز اچھے لگتے ہیں، مجھے بٹر فلائز بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے برڈز بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اب تو میری دوستوں کو بھی پتہ ہے، وہ کہیں جاتی ہیں تو میرے لیے کوئی اسکارف لے کے آتی ہیں جس پہ برڈز ہوتے ہیں یا بٹر فلائز ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز لے کے آتی ہیں، یا تو کچن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یا پھر وہ اگر اسکارف ہے یا شرٹ پیس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ضرور اس پہ یہ چیزیں ہوں گی۔ جی، تو میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہی ہوں کہ کوئی مہنگے ڈیزائنر کے کپڑے نہیں پہنتی۔ میرے کپڑے یہ اس وقت جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گھر کے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کیمرے پہ شاید وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہو، تو لون کی شرٹ ہے جو میں نے، میرا خیال ہے کسی یہ جو
کیا اس کو کہتے ہیں مالز وغیرہ میں کپڑوں کی شاپس ہوتی ہیں، اس سے اٹھائی ہوگی، اور وہ بھی مجھے بہت مزہ آتا ہے اگر سیل لگی ہو 50% سیل ہو تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے. تو وہ کوئی چیز مجھے اچھی لگے تو اس میں سے میں ضرور لے آتی ہوں. لیکن میں کانشیسلی کبھی یہ نہیں ارادہ کیا کہ میں فلاں ڈیزائنر کے کپڑے پہنوں یا بہت مہنگے والے کپڑے پہنوں، کیونکہ کتنا آپ پہن لیں گے، مہنگے ترین جوڑے کو آپ کتنا پہن لیں گے. اس لیے بس درمیانہ یا لو پرائس کا ہو تو اس کو پہنیں، اور پھر کسی ڈیزرونگ کو آپ دے دیں جو پہنے اور وہ بھی خوشی محسوس کریں. جی ہاں، تو آج کی گپ شپ آپ سے ہو گئی اس نئے جگہ پہ، اس نئی انوائرمنٹ میں. انوائرمنٹ تو کیا ہے، گھر تو وہی ہے، لیکن گھر کا یہ جو ایک کونا کہہ لیں، حصہ کہہ لیں، میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہاں اب میں بنا رہی ہوں. آج میں نے ویسے اپنے اسٹڈی جو ہے، اسٹوڈیو کم اسٹڈی، اس کو بہت اچھی طرح صاف کیا ہے، ری سیٹ کیا ہے. پہلے ذرا بند کر دیا ہوا تھا، پر پلاسٹک وغیرہ میں نے کتابوں پہ ڈالا ہوا تھا. تو آج کا میرا دن اس پہ لگا. تو میں نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ہی ملوں گی، وہاں سے آپ سے میں مخاطب ہوں گی. جی تھینک یو ویری مچ آپ کے خوبصورت کمنٹس کا، آپ کے پیارے پیارے سوالات کا. جیسا کہ ایک غزالہ کی بات سے مجھے بہت ہنسی آئی، بہت مزہ آیا کہ جو عام شام کپڑے بھی میں پہنتی ہوں شاید وہ ان کو کسی ڈیزائنر کے کپڑے لگتے ہیں. جی ہاں، میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا جو میں ابھی آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں. جی ہاں، اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت لیتی ہوں. خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، پریشانیوں سے دور رہیے، پازیٹیو سوچیے. ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا رخ سوچیں گے تو آپ کا دماغ تر و تازہ رہے گا. اور جناب جی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.